السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت بڑا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ الرحمن بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ تعداد جو ہے نا، تعداد یہ آپ اپنی مرضی سے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے اتنا پڑھ لیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، تعداد میں آپ میرے پر نہ رہیں کہ قاری صاحب بتائیں گے، جتنی بتائیں گے اتنی ہی پڑھیں۔ نئی تعداد میں آپ جتنی مرضی کر لیں، 101 بار کر لیں، 313 بار کر لیں، یہ تو آپ کے پڑھنے پر ڈیپینڈ ہے، لیکن کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ رمضان کے اندر یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے۔ ناظرین، یہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کی، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، تاکہ ہر انسان کو یہ تو پتہ چلے کہ اس صورت کے اندر حکم کیا ملا، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، ہوا کیا تھا۔ تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے، کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے، ایک تجربہ کرتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے تو وہ فائدہ لے سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں یہ ایک جنت کے اندر یعنی نہر ہے، جسے مصداق نہر یا مصدوق نہر کہتے ہیں۔ ہاں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر ہے۔ زیادہ معنی اس کا کوثر ہے بھی ہے، کوثر کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا۔ ہوا کیا تھا کہ مشرکین مکہ، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، ابتر، کہ یہ بے نسلہ ہے، اس کی نسل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب کہا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے نسلیں ہیں، خود آپ پریشان نہ ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہم اگر دولت کی نیت سے، مال کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے جو دشمن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارا کام زبردست انداز میں ہوگا، اور دشمن ہمارا مغلوب ہو جائے گا، ہم کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا۔ لیکن ہم اس کی تعداد زیادہ رکھیں اور کوشش کریں عصر کے بعد بڑھیں۔ ناظرین، فصلی لربک وانحر، اس کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ دو چیزیں شرطیں ہیں، دو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزیں ہم کو ساتھ ساتھ کرنی پڑیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر اور زیادہ عنایت کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، فصلی لربک، نماز کے لیے امیر ہونا شرط نہیں ہے، نہ غریب ہونا شرط ہے۔ بندہ جس حالت کا بھی ہو، غریب ہو امیر ہو، نماز لازمی پڑھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، تو اگر آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، تو اسی طرح ناظرین، جو بندہ بھی دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے یا قربانی کرتا ہے، ایک تو غریب آدمی ہے، وہ یہ وظیفہ کر رہا ہے، وہ قربانی نہیں دے سکتا، تو اس کو معافی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک وہ بندہ ہے جو قربانی دے سکتا ہے، اسے چاہیے قربانی دے۔ قربانی سے یہاں سے مراد عام صدقے کا بکرا یا صدقے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے راستے میں وہ قربان کر دے، یا اس کے علاوہ جیسے عید الاضحیٰ پر قربانی کی جاتی ہے، اور اسی طرح عقیقے پر قربانی، یہ ساری قربانیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو شخص یہ دونوں کام کرتا ہے، ایک تو نماز پڑھتا ہے اور دوسرا قربانی کرتا ہے،
اس کا عمل یہ اتنا ہیوی ہو جائے گا کہ دشمن پاؤں پہ پڑ جائے گا کہ ہاں نمازی بندہ جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. نماز یہ جنت کی چابی ہے. نماز بے حیائی برے کام سے روکتی ہے. نماز انسان کے لیے کامیابی کا رستہ ہے. اور اس کے ساتھ قربانی جانور کی بھی ہو سکتی، کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی. اللہ کے راہ میں کسی اور چیز کا قربان کر دینا یا صدقہ خیرات کر دینا. تو ناظرین، ان شانی کا ہوا الابتر، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہی رسوا کرے گا. یہ جو ہے نا لفظ ابتر، جو بندے ہم کو دشمن سمجھتے ہیں یا ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں یا آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں کہ اس کی نہ نسل بڑھے، نہ دولت بڑھے، نہ مال بڑھے، کنگال ہو جائے یا ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، تو آپ یہ عمل شروع کر دیں. زیادہ سے زیادہ اثر کے بعد جتنی آپ کو توفیق ہے، طاقت ہے، پڑھ دیں، نیت خالص رکھ کے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے گا. تو انشاءاللہ اللہ پاک دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا، رسوا کرے گا، پاؤں پر لے آئے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پھر ذلیل و رسوا ہوئے. باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام روشن کیا. لڑکیوں سے، بیٹیوں سے آگے اولاد چلائی اور دنیا کے اندر جتنی اولاد آدم اس وقت ہے، نیک لوگ ہیں، سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانوی اولاد ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اپنی امت پر فخر کریں گے. تو ناظرین، یہ اولاد ہے، ہم آل محمد ہیں، ہم روحانی اولاد ہیں، ہم آل روحانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شرف بخشا ہے، یہ عزت بخشی ہے، یہ رفعت اور بلندی بخشی ہے. تو اس لیے اس نیت سے ہم نے کہ اگر ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، ہم یہ پڑھیں. ناظرین، عاملین لوگ جو ہیں وہ صرف پڑھنے کا بتاتے ہیں، جبکہ یہ پڑھنے کے ساتھ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے تو قربانی بھی کریں، اگر طاقت ہے تو ضرور کریں. اور رمضان کے مہینے میں تو لازمی اللہ کے راستے کے اندر افطاریاں کروائیں، لوگوں کو بانٹیں. اور ایک چیز جو اہم ہے سارے وظیفے کا، وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ اللہ، جس طرح تو نے اپنے نبی کی شان کو، اپنے نبی کی اولاد کو، اپنے نبی کے مقام کو اللہ تو نے بڑھایا، ہماری عزت و رفعت بڑھا دے. اور اب تر اللہ جو دشمن ہمارا ہمیں خار کرنا چاہتا ہے، اللہ تو اس کو خار کر دے، اللہ تو اس کو دور فرما دے. تو انشاءاللہ الرحمن یہ وظیفہ آپ کا کام کر جائے گا. جو تھم نیل پر جو تحریر لکھی گئی ہے، آپ نے میرا یہ تھم نیل دیکھ کر جب کلک کیا یوٹیوب سے، تو وہی انشاءاللہ الرحمن کام ہوگا. ناظرین، یہ ہے اس کا اصل ماخذ، اصل مادہ جو میں نے آپ کو نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے نا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. لوگ بتا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن لوگوں کی اس ایسی باتوں پہ نہ رہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کا علم انہوں نے سیکھا نہیں ہے، وہ وظیفے اٹھاتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں جبکہ وہ عالم نہیں ہیں. تو اس لیے ناظرین، عالم آدمی کی تلاش میں لگیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہاں جی، خبیب اسلامک چینل کو، اور آگے شیئر بھی کریں. اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے آگے لنک بھی شیئر کریں. جیسے آپ کے پاس لنک آتا ہے، آپ اور لوگوں کو بھی یہ لنک دیں. ہاں، جس بھائی یا بہن کا یہ مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ مسائل اس کے حل کر دے گا، اس کی پریشانیاں دور کر دے گا. ہاں، آپ کے کہنے پہ ایک بندہ بھی نمازی بن جائے یا ایک بندہ بھی قربانی دے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اور ہاں، دنیا کے اندر انسان زکوٰۃ کسی سے ادھار لے کر دے سکتا ہے. دنیا کے اندر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ دوسرے کو روزے رکھوا سکتا ہے. اور اسی طرح اور بھی کئی کام ہیں جو کسی اور سے کروائے جا سکتے ہیں. ناظرین، واحد نماز ایسی چیز ہے جو باپ کا سکا بیٹا بھی اس کی باپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی کوئی چاچا نہ تایا کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. انسان نے نماز خود پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. اگر تندرست ہے، ٹھیک ہے، تو مسجد میں پڑھے. بہت زیادہ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے، ورنہ لیٹ کے پڑھے. نماز کی چھٹی اللہ نے نہیں دی.